ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ اقترب، قریب آ پہنچا، اقترب قریب آ پہنچا، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب۔ اقترب للناس حسابهم لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون اور منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہم فی غفلت معرضون اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم لوگوں کے لیے حساب قریب آ پہنچا ہے، وہم فی غفلت معرضون اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے۔ اگر تو اس سے مجموعی حساب مراد لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا وہ آخرت کے قرب کی علامات میں سے ہے کہ بس آخرت اب قیامت قریب ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میں اور قیامت کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، قریب قریب۔ تو اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو کروڑوں اور اربوں سال پہلے جو یہ ساری کائنات بنی تھی، یہ زمین و آسمان بنے تھے اربوں سال پہلے، تو اب کوئی سینکڑوں کے حساب سے سال پیچھے رہ گئے ہیں اس کے خاتمے کے۔ تو انسانیت کا حساب کتاب آخرت قریب آ چکی ہے، اور ہم پڑھیں گے 26ویں پارے میں، اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ ہے شق قمر کا، کہ چاند کو آپ نے دو ٹکڑے فرما دیا معجزانہ طور پر، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ انسانیت کا اب جو انجام ہے وہ قریب قریب ہے، خاتمہ قریب قریب ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، یہ ہے مجموعی اعتبار سے۔ انفرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر انسان ہر وقت وہ اپنے حساب کے قریب جا رہا ہے۔ حساب کب ہے؟ آنکھ بند ہوئی اور انسان قبر میں گیا تو سوال جواب، حساب کا سلسلہ شروع۔ ہمارا ہر لمحہ ہمیں اپنے اس حساب کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ چوکنے ہو جائیں، وہ محتاط ہو جائیں، وہ فکر مند ہو جائیں۔ لیکن عمومی اور مجموعی انسانیت کا عالم یہ ہے کہ وہم فی غفلت، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون اور اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ماں جو بھی، یاتیہم آتی ہے ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم جو بھی ان کے پاس آتی ہے کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، بیٹا اب ادھر آ جاؤ، بھائی کے پاس آ جاؤ، محدث نئی، جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے ان کے رب کی طرف سے،
الا تو ضرور استمعوہ وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون مذاق مذاق میں، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو یہ اس کو مذاق مذاق میں سن رہے ہوتے ہیں. لاہیۃً اور غافل ہوتے ہیں، قلوبہم ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس حال میں سن رہے ہیں کہ ان کو مذاق سوچ رہے ہیں، وہ ان آیات کے ساتھ مذاق اور استہزاء کر رہے ہیں، اور ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّوا اور چپکے چپکے النجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا ظالم لوگ. وَأَسَرُّوا النجوا اور یہ جو ظالم لوگ ہیں تو چپکے چپکے سرگوشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیا؟ هل هذا ارے نہیں ہے یہ، الا مگر بشر مثلکم تمہارے ہی جیسا ایک آدمی. هل هذا الا بشر مثلکم ارے یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے. یعنی کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ اس کو سیریس لینا، نہ اس کی طرف متوجہ ہونا، دل ان کے غافل ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اور مذاق سوچ رہا ہوتا ہے ان کو، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم ارے یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے. یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، نبی وغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہے، تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے. آفا کیا بھلا، تأتونا تم آتے ہو، السحر جادو کے پاس. افتأتون السحر کیا تم جادو کے پاس آتے ہو، وانتم جبکہ تم تبصرون اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہو، تو دیکھتے بھالتے کیا تم جادو کے پاس آ رہے ہو. قال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربی میرا رب یعلم جانتا ہے القول ہر اس بات کو فی السماء والارض چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمینوں میں ہے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا وہ اثر النجوا کہ کان کے قریب لا کر بات کرتے ہیں سرگوشیوں میں آہستہ آہستہ کسی کو پتہ نہ لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جواب میں کہتے ہیں ربی یعلم القول فی السماء والارض میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وہوا اور وہ السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے. بلکہ قالو وہ کہتے ہیں اضغاث احلام، اضغاث بے جوڑ، احلام خواب، یہ کچھ بے جوڑ سے خواب ہیں، بکھرے ہوئے منتشر خواب. اضغاث احلام یہ رؤیائے صادقہ کیا متضاد ہے. اضغاث احلام یہ رؤیائے صادقہ کا متضاد ہے. انسان جو خواب دیکھتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتے ہیں جو واقعتاً سچے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان میں کوئی نہ کوئی حقیقت، کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے انسان کے لیے، اور یہ بہت کم ہوتے ہیں. اکثر انسانوں کو جو خواب آتے ہیں نا وہ اضغاث و احلام ہوتے ہیں. کیا ہے؟ دن بھر کی کوئی مصروفیت وہ کہیں رات کو ذہن میں خیالی شکل میں آ گئی، کوئی ذہن میں بات اٹکی ہوتی ہے تو وہ رات کو انسان کو خواب کی حالت میں نظر آ جاتی ہے. یہ صرف خیالات ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے خیالات ہوتے ہیں جو خواب کی شکل میں کہیں انسان کو دکھائی دے جاتے ہیں. ان کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے اضغاث و احلام، رات کو خواب دیکھا صبح آ کے سنا دیا جی میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ ہے وہ ہے. یہ کفار باتیں کرتے تھے. بلکہ افتراہ یہ اپنی طرف سے خود ہی بنا کے لے آتے ہیں.
بلکہ ہوا شاعر، یہ شاعر ہیں. مختلف لوگ آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. کوئی کہتا اضغاث و احلام، رات کو خواب دیکھتے ہیں اور ایسے ہی خیالات صبح آ کر ہمیں وحی کے نام پر خواب سنا دیتے ہیں. کوئی کہتا نہیں یہ تو شاعر ہیں، بڑھ اس قسم کی بنا کے باتیں اور جملے بنا کے، اور وہ جو اشعار کی ہوتی ہے نا صنف آپ کہہ لیجیے، وہ بنا کے لے آتے ہیں ہمارے پاس. کوئی کہتا نہیں بلکہ یہ نا وہ ہیں پیچھے پڑا جادوگر ہیں یہ، تو اپنے جادو کے ذریعے سے طرح طرح کے ہمیں کمالات دکھا لیتے ہیں، کوئی کچھ. بل قالوا اضغاث و احلام، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ تو کچھ بے جوڑ خواب ہیں. بل افتراہ، نہیں بلکہ یہ تو کچھ خود اپنی طرف سے بنا لائے ہیں. بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہیں. فلیأتنا، پس یہ لائے نہ ہمارے پاس، فلیأتنا، پس یہ لائے نہ ہمارے پاس، بآیتن، کوئی نشانی، کما، جیسا کہ ارسلا، دے کر بھیجا گیا تھا، الاولون، پہلوں کو. جیسی نشانیاں پہلوں کو دے کر بھیجا گیا تھا تو ویسی کوئی نشانی لائے نا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہوتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا. ید بیضا ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی تھی، اونٹنی نکل کے آ گئی. اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور مریضوں کو، مختلف قسم کی بیماروں کو صحت تندرست کر دیتے تھے. تو اس قسم کی نشانیاں لائیں نا. یہ ما آمنت، یہ اللہ پاک کی طرف سے جواب آ رہا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے جواب آ رہا ہے. ما آمنت، نہیں ایمان لائی، قبلہم، ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر ڈالا تھا. جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا نا، وہ ایمان نہیں لائی تھی. جن معجزات کی تم بات کر رہے ہو نا، اور جن نشانیوں کا تم تقاضا کر رہے ہو نا، یہ نشانیاں ہم نے ان کو دی تھیں، نہیں ایمان لائے. صالح علیہ السلام کی قوم کو معجزہ ملا، اونٹنی ملی، ایمان لائی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کو دیکھ کر فرعون اور فرعون کی قوم ایمان لائی. ید بیضا کو دیکھ کر ایمان لائے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو مردوں کو زندہ کرنے والے معجزات تھے یا اور تھے، ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائے تھے. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، قبل کا، آپ سے پہلے. وما ارسلنا قبل کا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا، مگر، رجالن، مردوں کو ہی بھیجا. یہ کہتے تھے نا کہ تمہاری طرح کا انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے جو ہم نے بھیجے تو وہ کوئی فرشتے تھوڑے تھے، تو وہ بھی تو انسان ہی تھے. وما ارسلنا قبل کا، اور جو بھی ہم نے آپ سے بھیجے نا، الا رجالن، تو وہ مرد ہی تھے. نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ہم ان کی طرف پیغام بھیجتے تھے. فاسألوا، پوچھ لو، اہل الذکر، اہل کتاب سے، اہل کتاب سے پوچھ لو، ان، اگر، کنتم، تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. وما، اور نہیں، جعلناہم، ہم نے دیا تھا ان کو، وما جعلناہم، اور نہیں ہم نے ان کو دیا تھا، جسدن، ایسا جسم، لا یأکلون، کہ نہ وہ کھاتے ہوں، الطعام، کھانا. وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے جو انبیاء علیہم السلام پہلے جو بھیجے تھے نا، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو. کہتے تھے نا، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، 18ویں پارے کے آخر میں ہم پڑھیں گے سورہ الفرقان میں. وہ یہ کیسا نبی ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کہ جو کھاتا پیتا نہ ہو، اور کوئی ایسا وجود نہیں تھا جو کھاتا پیتا نہ ہو.
تو یہ تو انسانی تقاضے ہیں. وما کانوا، اور نہ ہی تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے، اور نہ ہی وہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ رہنے والے تھے، چنانچہ اپنے اپنے وقت پہ سارے دنیا سے چلے گئے. ثم، پھر صدقناہم، ہم نے سچ کر دکھایا ان سے، الوعدہ، وعدہ، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. فانجیناہم، ان انبیاء علیہم السلام کو ہم نے نجات دی. ومن نشاء، اور جن جن کو ہم نے چاہا. انبیاء علیہم السلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، ان کے پاس ہدایت پہنچتی ہے. جب ہدایت پہنچ جاتی ہے اور وہ ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان کی مدت پوری کر دی جاتی ہے، پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، پھر ان کو دنیا سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ پیغام اس وقت مکہ والوں کو دیا گیا کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، تم تک ہدایت پہنچی ہے، مان لو گے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے. نہیں مانو گے تو جاؤ پھر پچھلی قوموں کو دیکھو، جا کر جاؤ، قوم عاد، سمود، مدین، ہود، یہ ساری تمہاری دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. فانجیناہم، انبیاء علیہم السلام کو ہم نے نجات دی، بچا لیا. ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا. واہلکنا، اور ہم نے ہلاک کر ڈالا المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو. لقد، یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، کتابن، کتاب، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، فیہ، اس میں، بیٹا منہ پہ ہاتھ رکھو، فیہ، اس میں، ذکرکم، تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور اس میں تمہارا ذکر ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے. یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ ذکر قرآن کریم میں اکثر نصیحت کے معنی میں آتا ہے، اور تمہارا تذکرہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کردار بیان کیے ہیں قرآن کریم میں، کردار بیان کیے، اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت موجود کوئی کردار ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، جو قرآن میں موجود نہ ہو. اچھے سے اچھا کردار قرآن میں موجود ہے، اور برے سے برا کردار قرآن میں موجود ہے. آپ پڑھیں گے بہت سی جگہوں پر تو آپ کو لگے گا یہ تو میرا ذکر ہے، یہ تو میں ہوں. ہاں، بہت سی جگہوں پر آپ کو لگے گا یہ تو میں ہوں. پھر آگے انجام بھی ہوگا، آگے پھر ساتھ ہی انجام بھی ہوگا کہ بھئی جو اس کردار والے ہیں نا ان کا انجام یہ ہے، اور جو اس کردار والے ہیں اس کا انجام یہ ہے. دیکھیں قرآن کریم نے سود کھانے والوں کا ذکر نہیں کیا ہے. کیا قرآن کریم نے ظلم کرنے والوں کا ذکر نہیں کیا ہے؟ ان کا انجام بھی بتایا ہے. قرآن کریم نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر کیا اور ان کا انجام بھی بتایا. ہر قسم کا کردار اللہ نے قرآن میں بیان کیا. آپ پڑھیں، آپ ہم میں سے جس کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ہاں، استغفار کرنے والے ان کا ذکر بھی ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ان کا ذکر بھی ہے، نماز پڑھنے والے ان کا ذکر بھی ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنے والے ان کا ذکر بھی ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے اور ان کا ذکر بھی ہے، اور نہ ڈرنے والے اور سب کچھ دے کے منہ موڑنے والے اور ہدایت اور نصیحت سے بھاگنے والے ان کا ذکر بھی ہے. لیکن انجام بھی ہے، ساتھ ذکر بھی ہے اور انجام بھی ہے. تو کتنی عجیب بات ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟
یہ آخری جملہ پھر صحیح موقع کی عین مناسبت سے، اور ہر جگہ یہی ہے، افلا تعقلون، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ بس یہ آج یہاں تک.